معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کا عشق ہے۔ چنانچہ زہر الریاض میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا، میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں غریب الوطن عاشق صادق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے محبت میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہے اور اپنے مالک حقیقی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا، میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا اور رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا اور میں بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے، بیماری ایک ہے۔ تو بھی اللہ کی محبت میں مبتلا ہے، میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہوں۔ جس کا تو عاشق ہے، میں بھی اس کا عاشق ہوں۔ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا۔ مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا۔ جنت کا داروغہ اسے تلاش کیا لیکن نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا کہ وہ پھر کہاں چلا گیا؟ جواب ملا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی اپنے عشق اور کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران محترم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوص نظر رحمت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مالک حقیقی سے دل لگائیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے بہرور فرمایا ہے، اور یہ حق ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی موضوع پر ایک اور واقعہ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو سینچ رہا تھا، اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، ایک ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے، تم اس کی تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ کہنے لگا، اچھا آدھے ذرہ کا سوال کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اپنے عشق کے ایک ذرہ کا آدھا حصہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرمایا، اللہ ایک آدھا ذرہ اپنے عشق کا تو عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کافی مدت کے بعد آپ اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، میری اس جوان سے ملاقات کرا دے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ بس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کیا مگر وہ خاموش رہا، آپ کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ آپ نے کہا، مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی
اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سن سکتا ہے؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اس سے ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ برادران محترم، ذرا اندازہ لگائیے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عشق کے 1 ذرے کا آدھا ذرہ عطا فرمایا تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا، دنیا کی چیزیں اسے ہیچ لگنے لگی اور اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بلند ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اس ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر مل جائے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے خود کو ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا اس کا دعویٰ باطل ہے۔ نمبر 1، جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ذکر خدا کی حلاوت حاصل ہو چکی ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند رہتا ہے تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے خیال میں لگا رہتا ہے، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لہذا برادران محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نفس کی نہ سنیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے رہیں اور اس کی محبت کے طلبگار بنے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسی محبت کے طفیل دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔